اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والے دوستوں کو اپنے اس چینل فراز کی آواز میں خوش آمدید کہتے ہوئے السلام علیکم۔ سامعین محترم، ہمارے اس سلسلے میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات اور واقعات تفصیل سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات اور واقعات کی قسط نمبر 13 میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کچھ ایسی صلاحیتیں بھی ظاہر ہوئیں جو مکہ میں ظاہر نہ ہوئی تھیں۔ مثلا یہ معلوم ہوا کہ وہ الہامی شخصیت کے مالک ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں کم و بیش وہی ہو جاتا ہے۔ مدینہ کی ابتدائی زندگی میں مسلمان نماز کے لیے خود بخود جمع ہو جاتے تھے، اعلان کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر تھی۔ پہلے خیال آیا بغل کو ذریعہ اعلان بنایا جائے، لیکن یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا اور حکم دیا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے۔ چنانچہ ناقوس تیار ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ وہ کل صبح آئیں تو اس کے لیے 2 لکڑیاں خرید لائیں۔ رات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں سو رہے تھے کہ آپ نے خواب میں کسی کو کہتے سنا، ناقوس نہ بناؤ، نماز کے لیے اذان دو۔ صبح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خواب سنانے حاضر ہوئے، لیکن رسالت مآب علیہ السلام پر اس کے متعلق پہلے ہی وحی نازل ہو چکی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک سبز پوش ہاتھ میں ناقوس لیے میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس بیچے گا؟ بولا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، نماز کا اعلان کریں گے۔ اس نے کہا، اور اگر میں اس سے بھی اچھی ترکیب بتا دوں؟ یہ کہہ کر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اذان سنائی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت گھر میں تھے۔ آواز سن کر تیز تیز قدم اٹھاتے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا۔ اس دن سے نماز کے لیے اذان دی جانے لگی اور مدینے کی فضائیں دن میں 5 مرتبہ تقدیس و رحمت کی خوشبوؤں سے معطر ہونے لگی۔ یہ گویا قاطع دلیل تھی اس بات کی کہ مسلمانوں کا بول بالا ہو گیا ہے، اور نماز کے لیے اذان کا دیا جانا دراصل مسلمانوں کا اس نظام کی طرف بلایا جانا تھا جو ان کی ایمانی قوتوں کو اور نکھارتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اذان کے لیے وحی نازل ہو، اس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں القاء کیا جانا اس کا بین ثبوت ہے کہ دین حق اس مرد توانا کے رگ رگ اور ریشے ریشے میں پیوست ہو چکا تھا، اور اس نظام کی سوا جو اسلام کی سربلندی اور اشاعت میں اضافے کا سبب تھا، کسی اور چیز کے متعلق کچھ سوچتا ہی نہ تھا۔ مدینے کے یہودی اور وہ مشرکین جو ابھی تک اپنے سابقہ عقائد پر قائم تھے، مسلمانوں کے اقتدار اور ان کی قوت سے دل تنگ تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور ان کی مخالفت پہ اتر آئے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے بھی ایسے طریقے اختیار کیے جو شدت اور سختی سے خالی نہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر بھی کسی مسلمان سے پیچھے نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور منافقوں کو ڈرانا اور قریش کو یہ بتانا چاہا کہ اگر وہ آزادی اشاعت اسلام کی شرط پر مسلمانوں سے صلح کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب، حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں مختلف دستے بھیجے۔ ان کے علاوہ کچھ دستے ایسے بھی تھے جن کی امارت کے فرائض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس انجام دیے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان ابتدائی فوجی دستوں میں شرکت نہیں فرمائی، شاید اس لیے کہ حق کی پاکیزگی کے ساتھ جو سیاسی سوجھ بوجھ ان میں تھی، اس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے ہی میں رکھنا بہتر تصور فرمایا۔ اس کی شہادت اس واقعے سے بھی ملتی ہے جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے آیا اور آپ علیہ السلام نے
ان کے اور یہودیوں کے جھگڑے کا رد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے کیا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 64۔ ترجمہ: کہو اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلم ہیں۔ اس کے بعد وفد سے فرمایا کہ یا تو ان آیات کو قبول کر لو ورنہ تم جانو اور تمہارا کام۔ عیسائیوں نے بغیر کسی فیصلے کے واپس جانا مناسب نہ سمجھا، لیکن آپ کی انصاف پسندی دیکھ کر استدعا کی کہ ایک شخص ہمارے ساتھ کر دیا جائے جو نزاعی امور میں محاکمے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شام کو آنا، میں تمہارے ہمراہ ایک ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو قوی بھی ہوگا اور امین بھی۔ ابن حشام کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے امارت کی کبھی اتنی تمنا نہیں کی جتنی اس دن۔ مجھے امید تھی کہ یہ منصب میرے حصے میں آئے گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے وقت میں بلند آواز سے باتیں کرتا ہوا مسجد میں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد دائیں بائیں دیکھا۔ میں اونچا ہو کر اپنی تیئیں نمایاں کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں، لیکن نگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح پر جا کے رکی۔ آپ نے انہیں اپنے قریب بلا کر فرمایا، ان کے ساتھ جاؤ اور اختلافی امور میں حق کے ساتھ ان کا فیصلہ کرو، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان عیسائیوں کے ہمراہ بھیج دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالس بنا کر بھیجے جانے کی تمنا اس لیے اور بھی کی تھی کہ جاہلیت میں وہ اور ان کے بزرگ قبائل قریش کی سفارت اور فیصلہ منافرہ کے فرائض انجام دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ قلب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جگہ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالس بنا کر بھیجا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو مدینہ ہی میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کی جرت، ان کے خلوص اور ان کی اصابت رائے سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت اور درشت مزاجی سے واقف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا کہ وہ ایمانت کے ساتھ گداز قلب اور رضائے نفس کی دولت سے بھی مالا مال تھے۔ قریش نے اس وعدے پر عمل نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کی آزادی کے لیے ان سے چاہا تھا، بلکہ اسلام اور مسلمانوں سے برابر دشمنی کرتے رہے۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 300 مسلمانوں کے ساتھ بدر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ مکے سے آنے والوں کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ مقابلہ کریں یا مدینے واپس جائیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں تھے جنہوں نے جنگ کی حق میں رائے دے دی، اور جب لڑائی شروع ہوئی، مارکہ کارزار گرم ہوا، تو مسلمانوں کا پہلا شہید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام مسجع تھا۔ لڑائی کے دوران میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام کو قتل کر دیا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص سے ملے اور کہا، میں دیکھتا ہوں تمہارے دل میں میری طرف سے کوئی بات ہے، شاید تم مجھے اپنے باپ کا قاتل سمجھتے ہو، اگر میں انہیں قتل کرتا تو کبھی تم سے معذرت نہ کرتا، لیکن میں نے تو اپنے ماموں عاص بن حشام بن المغیرہ کو قتل کیا ہے۔ تمہارے والد کے پاس سے میں گزرا ضرور تھا، وہ بیل کے سینگ ٹٹول رہے تھے، میں تو ہٹ گیا، لیکن ان کے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا اور قتل کر دیا۔ اس جنگ کے متعلق جس نے اسلام ہی کی نہیں بلکہ تمام دنیا کی تاریخ کو ایک نئی راہ پر ڈال دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود ان کی زبانی یہ پہلا قول ہے جو نقل کیا گیا ہے۔ اس سے اس اثر کی مکمل تصویر سامنے آ جاتی ہے جو اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر قائم کیا تھا، اور جس کا تقاضا یہ تھا کہ اس دین کی راہ میں انسان کو اپنا سب کچھ بے حقیقت سمجھنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر جنگ میں اس کا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار سامنے آ جائے تو اسے قتل کرنے میں بھی تعامل سے کام نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی راہ خدا میں وقف کر دی ہے اور دین الہی کی نصرت کے سوا کوئی اس کا محبوب و مطلوب نہیں۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں دشمن کے 70 آدمی گرفتار کیے، جن میں بیشتر قریش کے سردار اور اعیان و اکابر تھے۔ ان قیدیوں کے متعلق مسلمانوں میں سب سے زیادہ مخالفانہ روش حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی،
وہ ان سب کو قتل کر دینا چاہتے تھے، لیکن قیدیوں کو اپنی زندگی عزیز تھی اور وہ چاہتے تھے کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سفارش کریں۔ انہوں نے سفارش کا وعدہ تو کر لیا، لیکن انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام خراب نہ کر دیں۔ اس خیال سے قیدیوں کو ان کے پاس بھیج دیا۔ قیدی پہنچے اور ان سے بھی وہی کہا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ایک قہر آلود نگاہ تھی، اور بس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ ان قیدیوں پر احسان کیا جائے یا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کو قوت بھی پہنچے گی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اپنی آخری حد کو پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے دشمن ہیں، انہوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ سے لڑے اور آپ کو مکہ سے نکال دیا، ان کی گردنیں مار دیجئے۔ یہ گمراہی کے سردار اور کفر کے امام ہیں، ان کے قتل سے اسلام کو سربلندی حاصل ہوگی اور اہل شرک ذلیل ہو جائیں گے۔ اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور بات فدیہ قبول کرنے پر ختم ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا، لیکن اس کے فوراً بعد وحی آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انفال آیت نمبر 76۔ ترجمہ: نبی کو مناسب نہ تھا کہ ان کے پاس قیدی رہیں جب تک ملک میں خوب قتل نہ کریں۔ تم لوگ تو دنیا کی متاع چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ محترم سامعین، خلیفہ دوم عمر بن خطاب کی زندگی کے مزید احوال ہم آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔